فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیت کے لیے وزیر اعظم کی 1 روزہ دورے پر دوحہ آمد۔ نواز شریف، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ نائب قطری وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق امیر قطر کے انتقال پر پاکستان میں سوگ، قومی پرچم سر نگو۔ امریکہ نے معاہدہ اسلام آباد کی پاسداری نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ MOU ختم ہو چکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا حملوں کے لیے امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک سے جواب طلبی کا مطالبہ۔ واضح کیا کہ امریکی اڈوں پر حملے حق کے دفاع کے تحت کیے گئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکہ کے ایران کے مختلف شہروں پر ایک بار پھر بڑے حملے، کئی شہر رات بھر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ بندر عباس، کیشم اور جاسک میں دھماکے۔ ماہ شہر میں زرعی واٹر پمپنگ اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان میں 8 قصبوں پر بمباری کی گئی۔ ایرانی خبرستان ایجنسی کے مطابق حملوں میں 1 شخص شہید اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، ڈرونز سمیت پہلی بار خودکش سمندری ڈرونز نے بھی حصہ لیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل، ڈرون صلاحیتوں اور چھوٹی کشتیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران پر مسلسل حملوں پر پاسداران انقلاب کا جوابی وار۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ کویت کے علی السالم بیس اور احمد الجابر پر ایندھن کے ٹینکوں اور پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، اسٹریٹجک ریڈار نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا بندر عباس میں امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق ڈرون لوکاس کو درستگی سے نشانہ بنا کر مار گرایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام اور فوجی یونٹس ملک کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز بند کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز کھلی ہے۔ ایران سے گزشتہ روز ڈیل طے ہو گئی تھی۔ ایرانی جوہری پروگرام سمیت سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہوئے۔ مذاکرات کار کمرے سے باہر نکلے۔ تجارتی جہازوں پر حملہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں مزید امریکی فوجی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران اہم آبی گزرگاہ میں غیر ملکی فوج کی موجودگی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ فوجی کارروائیاں آنکھ کے بدلے آنکھ نامی آپریشن کے پہلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے کے دوران کی گئیں۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران سے ایک دوسرے پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایران پر اور ایران کے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے انتہائی قابل تشویشناک ہیں۔ جنگ کا دور دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنی اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ حملوں اور مشرق وسطی میں بحری جہازوں کو درپیش خطرات کے باعث آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی۔ گزشتہ روز صرف 6 بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرے۔ ہفتے کے اختتام پر کوئی بھی LNG کا ٹینکر آبنۂ ہرمز میں داخل ہوتا نظر نہیں آیا۔ امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ امریکی خام تیل 4% مہنگا ہو کر $74 فی بیرل ہو گیا۔
برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، کراچی میں نسلہ ٹاور کے بعد اسلام آباد میں مارکلا ہلز پر منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سی ٹی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں، جاری حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہیں تھا، عدالت کے ریمارکس۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارجی مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میرے استعفے یا قتل سے امن آتا ہے تو قربانی دینے کو تیار ہوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کوئٹہ میں نوابزادہ سراج رئیسانی کے یوم شہادت پر تقریب سے خطاب۔ صوبے میں امن کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا اعلان، کارکردگی پر تنقید کریں، لاشوں کی سیاست نہ کریں، سرفراز بھگٹی کا مخالفین کو پیغام۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ہیئر سیلون پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق 5 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا افسوس کا اظہار، قاتلوں کو کسی صورت نہ بخشنے کا اعلان۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید بہادر پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت، شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ دھرنے میں لواحقین، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے موثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ انتشاری کمیٹی معصوم طلبہ کو احتجاج کا ایندھن بنانے لگی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا سرغنہ اسکول کے بچوں کو ورغلانے لگا۔ وائرل ویڈیو میں سرغنہ کو طلبہ کو اکساتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی درخواست۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاب ٹاؤن میں واقع گھر میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ڈاکوؤں کی لوٹ مار۔ ملزمان 200 تولے سونا اور 2 کلو چاندی سمیت کروڑوں روپے مالیت کا سامان لے کر فرار۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایس پی ملیر کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ولیکا اسپتال میں HIV سے متاثرہ بچوں کے معاملے پر غور۔ متاثرہ بچوں کے علاج اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا گیا۔ پاکستان میں 76% نوجوان مستقبل کے بارے میں پر امید۔ 53% پاکستانی مختلف مسائل سے پریشان۔ عالمی یوم آبادی پر اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں نوجوانوں کو ڈیجیٹل ہنر سکھانے، لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار کی فراہمی پر زور، کم عمری کی شادیوں کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ٹھوسرکا کے مقام پر رہائشی آبادی دونوں اطراف سے سیلابی ریلوں میں گھر گئی۔ پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ زرعی زمینوں، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سڑکیں بہہ گئیں۔ وادی تھور اور گرد و نواح میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ چلاس میں سڑکیں بہنے سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ داریل میں فلش فلڈ کے باعث 2 رہائشی مکانات اور متعدد مویشی بہہ گئے۔ شاہراہ قراقرم بند ہونے سے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
مال بردار گاڑیاں، مسافر اور سیاح کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ اور چینی علاقے گوانگجی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی درہم برہم، درجنوں گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں۔